واٹ دا ہیل، یہ کیا چل رہا ہے آفس میں؟ ایک سے بڑھ کر ایک نااہل لوگ رکھے ہوئے ہیں میں نے آفس میں. تم لوگوں کی ایک غلطی کی وجہ سے کتنی امپورٹنٹ ڈیل ہاتھوں سے نکل گئی. اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب میری دن رات کی محنت سے بنایا یہ بزنس امپائر اپنی پہچان کھو دے گا، صرف اور صرف تم لوگوں کی وجہ سے. آج پھر اس کے ہاتھوں سے کروڑوں کی ڈیل اپنے ہی ورکرز کی نااہلی کی وجہ سے نکل چکی تھی اور اب وہ غصے سے کھولتا دماغ لیے اپنی ٹیم پر برس رہا تھا. سر، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری پریزنٹیشن اچھی تھی لیکن دوسری پارٹی کے لوگ کافی دور کی سوچ لے کر آئے تھے. ان کے پاس ان پرابلمس کے بھی سولیوشنز تھے جو اس ڈیل کے دوران آ سکتے تھے. ٹیم کا ایک ممبر آہستگی سے گھگیاتے ہوئے بولا، یہی آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا مسٹر امتیاز. امتیاز نامی اس بندے کی طرف فائل پھینکتے ہوئے وہ دھاڑا. اس کی دھاڑ پر وہاں کھڑے ہر شخص کی سانس رک گئی. نو نو نو، حنین شاہ اتنے نکمے اور نااہل لوگوں کو اپنے آفس میں برداشت نہیں کر سکتا. مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے. آل آف یو گیٹ دا ہیل آؤٹ فرام ہیئر. یو گائز آر فائرڈ. نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے آفس سے. حنین شاہ نے ان سب کو باہر کا راستہ دکھایا. سر پلیز ایک موقع سر. نوکری جانے کے خوف سے سب نے اس پتھر سے سر پھوڑنا چاہا. نو، حنین شاہ غلطی معاف بھی نہیں کرتا. کچھ جا کے دوسرا موقع. میرا وقت بہت برباد کر چکے ہو تم لوگ، اب دفعہ ہو جاؤ سب. وہ اتنی بڑی شکست پر آج قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا سب پر. وہ سب اپنا سا منہ لیے اس کے آفس سے نکل گئے. پیچھے اپنی کرسی پر لات رسید کرتے حنین کا غصہ اور طیش سے برا حال تھا. اس نے ایک گہری سانس بھرتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور انٹر کام اٹھا لیا. مینیجر صاحب فوراً میرے آفس میں تشریف لائیں. اس نے کہتے ہی انٹر کام پٹک کر رکھا اور ارد گرد چکر کاٹتے اپنی سلگتی کنپتیوں کو سہلانے لگا. دروازے پر ہوتی دستک پر وہ رکا اور باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی. خود جا کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا جب مؤدب سا مینیجر اندر آیا. یس سر. مینیجر قیوم مؤدب سا ہاتھ باندھ کر حنین کی میز کے سامنے جا کھڑا ہوا. آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے مینیجر صاحب. اس ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے پہلے سے قابل اور ہونہار ٹیم چاہیے. اس بار کوئی بھی غلطی میں غلطی سے بھی برداشت نہیں کروں گا. وہ سنجیدگی سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا. اس کی نظروں کا مرکز مینیجر قیوم کے پیچھے والی گلاس وال تھی. یس سر، آپ بے فکر ہو جائیں. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. مینیجر قیوم نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلاتے جواب دیا جبکہ اس کی بے فکر ہونے والی بات پر مقابل گہرا مسکرایا. میرا بے فکر ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے قیوم صاحب، ورنہ آپ فکر مند ہو جائیں گے. تیکھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصہ تھی. اس کے سرسراتے لہجے میں مینیجر قیوم کو وارننگ صاف محسوس ہو رہی تھی. اس نے تھوک نگلتے بمشکل سر ہلایا. جا کر اشتہار دیں اور انٹرویو کا دن مقرر کریں. حنین نے آنکھوں کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا. اس کا اشارہ پاتے ہی مینیجر قیوم آفس سے نکلتا چلا گیا کہ جانتا تھا اگر حنین شاہ نے 7 دن کہے تھے مطلب 7 دن میں ہی اسے ایک بہترین ٹیم چاہیے تھی، ورنہ 8ویں دن قیوم صاحب خود آفس سے باہر ہوں گے. مشی بچے صحیح سے کھانا کھائیں. آپ کو ہاکی نہیں کھیلنی اس کے ساتھ؟ مسلسل اسے بریانی میں چمچ ہلاتے دیکھ کر آخر کار نعمان صاحب کو اسے ٹوکنا ہی پڑا. اپنے خیالوں میں گم مشل نے ان کی بات پر چونکتے انہیں دیکھا اور ایک نظر اپنی پلیٹ کو دیکھتے پرے کھسکا دیا. بابا میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، بیزاری سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. نعمان صاحب نے اس کا یہ شکستہ انداز کافی غور سے دیکھا اور خود بھی کھانا چھوڑتے ہوئے اٹھ گئے. مشائم کچن میں چائے بنانے چلی آئی. کچن کاؤنٹر پر چائے کا سامان نکال کر رکھتے اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا. اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ پانی کھول کھول کر بالکل ختم ہو چکا ہے. لاؤنج میں بیٹھے نعمان صاحب نے جب اس کی اتنی لمبی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو کچن میں چلے آئے جہاں وہ انہیں گم سم سی کھڑی نظر آئی. وہ ایک گہری سانس بھرتے اس کی طرف آئے. مشی بچے کن خیالوں میں گم ہیں بیٹا آپ؟ پانی بالکل پک کر ختم ہو چکا ہے. چولہے کی آگ بند کرتے انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف موڑا. اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نعمان صاحب کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کا دل اپنے پیروں تلے مسل کر رکھ دیا ہو. مشائم کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. گلابی گالوں پر بکھرے موتی اور آنکھوں میں نظر آتا درد. نعمان صاحب سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہ گئی. بابا میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ ہچکیوں سے روتی ان کے سینے سے جا لگی. اس کا یہ شکوہ نعمان صاحب کا سینہ چاک کر گیا تھا. ان کی ایک غلطی نے ان کی بیٹی کی زندگی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ اب خود سے اپنی زندگی سے ہی بیزار نظر آتی تھی. مشی وہ سب قسمت تھی بیٹا آپ کی. ایک بودی سی دلیل دیتے انہوں نے اس کی پشت سہلائی.
انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، اپنی غلطیوں کو قسمت کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ ایک کھوکھلا سا کہکہا لگاتی وہ ان سے دور ہٹی۔ اس کا یہ انداز نعمان صاحب کو اندر ہی اندر سے مار رہا تھا۔ مانتا ہوں مشائم، میرا فیصلہ غلط تھا، لیکن میں آپ کا بھلا چاہتا تھا۔ انہوں نے خود سے کوسوں دور کھڑی بیٹی کو دلاسا دیتے قریب کرنا چاہا۔ غلطی کہاں بابا؟ ٹھیک کہتے ہیں آپ کہ وہ میری قسمت تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو رگڑتے اس نے آنسو صاف کیے اور بغیر ان کی کوئی بات سنے کچن سے نکلتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ پیچھے نعمان صاحب شکستہ سے کچن میں رکھی کرسی پر ڈھہ گئے۔ شاہ ولا کے مکین علی صبح اٹھنے کے عادی تھے۔ وجہ تھی گھر کے سربراہ شاہ ولی شاہ، حنین شاہ کے دادا۔ شاہ ولی شاہ کی 3 اولادیں تھیں، 2 بڑی بیٹیاں آمنہ شاہ، امینہ شاہ۔ بیٹیوں کی ولادت کے 8 سال بعد ان کا اکلوتا بیٹا حارث شاہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی نے رواج کے مطابق بیٹیوں کی شادی اپنی ہی برادری میں کی تھی، جبکہ لاؤبالی سے حارث نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو مومنہ درید سے باپ کی شدید مخالفت کے باوجود کورٹ میرج کر لی۔ شاہ ولی نے ان کی اس حرکت کی بہت مذمت کی تھی۔ جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ انہوں نے بحالت مجبوری دوسری شادی شاہ ولی کی پسند سے اپنی کزن کلثوم سے کی، جنہیں وہ کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے تھے۔ مومنہ درید سے حارث شاہ کی 2 اولادیں تھیں، 2 جڑواں بیٹا اور 1 بیٹی، ہمدان حارث شاہ اور حدیبیہ حارث شاہ، جبکہ کلثوم بیگم سے حارث شاہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اور وہ تھا گھر بھر اور خاص طور پر گھر کا لاڈلا حنین حارث شاہ۔ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑا تھا۔ کلثوم بیگم کے ساتھ پہل تو مومنہ بیگم کا رویہ کافی تذلیل لیے ہوتا تھا، لیکن جب سے حنین شاہ نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ بھی تھوڑا سنبھل گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے دل میں بھی کافی زہر بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو اپنے بڑے بھائی کے دیوانے تھے۔ حنین شاہ ان سے چڑھتا تھا، لیکن وہ دونوں اتنے شرارتی کہ حنین شاہ کے غصے کو بھی اپنی شرارت سے ہنسی میں بدل دیتے تھے۔ غرض یہ کہ سوائے مومنہ درید کے ہر کوئی شاہ ولا میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ برخوردار، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ صبح کا اخبار پڑھتے شاہ ولی نے اپنے بڑے پوتے حنین شاہ سے پوچھا، جو اپنے ٹیب پر مینیجر قیوم کی لائی گئی ٹیم کی تفصیلات پڑھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دادو جان، آپ ہم سے اپنی شادی کی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ جلدی سے ہاں کر دیجیے، ہم آپ کا رشتہ لے جائیں گے وہاں۔ حنین شاہ کے جواب دینے سے پہلے ہی ہمدان کی زبان نے فراٹے بھرنا شروع کر دیے۔ شاہ ولی پہلے تو جھینپے، لیکن اپنی کھا جانے والی نظروں سے اس چھوٹے شیطان کو گھورا جو ان کی سخت گیری کے باوجود ان کے ساتھ شرارت کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ چپ کرو ہمدان۔ دادو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کم از کم اگلے 10 سالوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہمدان کو جھڑکتے اس نے اپنا ٹیب بند کر کے سائڈ پر رکھا اور شاہ ولی کو جواب دیا، تو پھر کب کرو گے شادی؟ جب کمر جھک جائے گی، کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے، تب جاؤ گے لاٹھی کے سہارے جھکتے ہوئے اپنی دلہن لانے۔ شاہ ولی کا مزاج فوراً بگڑا، جبکہ ان کی خوبصورت سی منظر نگاری پر سب سے اونچا کہکہا ہمدان کا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ملازموں کے ساتھ ناشتہ لگواتی کلثوم بیگم نے چہرہ جھکا کر ہنسی ضبط کی۔ حنین جھیپ سا گیا۔ دادو، میں اب اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا۔ ہنسی سے بے حال ہوتے ہمدان کی پشت پر ایک تھپڑ لگاتے اس نے آہستگی سے جواب دیا، برخوردار، شادی کی عمر یہی ہے، 27 کے ہو چلے ہو۔ 2 مہینوں کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، جلد سے جلد اپنے لیے لڑکی پسند کرو، ورنہ میری اور بہو کی پسند کی لڑکی کو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ ایک آخری وارننگ دیتے شاہ ولی گھورتی نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر چلے گئے۔ حنین شاہ نے کوفت سے اپنی پیشانی مسلی، جب خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ ہمدان اپنی آنکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اسی مہینے کی پاکٹ منی ابھی ملی نہیں ہے تمہیں۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر وہ بولا اور اپنا ٹیب اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ بابا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، ناشتہ کرتے ہوئے مشائم نے نعمان صاحب سے کہا۔ ان کا منہ کی طرف جاتا ہوا نوالہ ایک پل رکا۔ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھا اور دوبارہ سے ناشتہ کرنے لگے۔ جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ ہر ضرورت پوری کرنے کو ابھی میں زندہ ہوں بیٹا۔ ان کا لہجہ کافی پست تھا۔ اللہ آپ کا سایہ مجھ پر سلامت رکھے، لیکن میں جاب ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتی، خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ چائے کا گھونٹ بھرتے مشائم نے جواب دیا، مصروفیات کے لیے تو اور بھی مشاغل ہوتے ہیں، پھر جاب کیوں؟ نعمان صاحب کا دل اب بھی راضی نہ ہوا۔ بابا، کیا زندگی کا کوئی ایک فیصلہ بھی میں خود نہیں لے سکتی؟ مشائم کے انداز میں اب شکوہ تھا اور آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی۔ نعمان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا انہیں اس وقت؟ ان دونوں کے درمیان آنے والی خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک گہری سانس بھرتے نعمان صاحب نے
وہ مشکل اپنے ہونٹوں پر ایک مسکان سجائی۔ کہاں جاب کرنا چاہتی ہیں آپ؟ چائے کے کپ پر نظریں گاڑتے انہوں نے اس سے پوچھا۔ کافی جگہوں کو مارک کیا ہے لیکن میری پہلی ترجیح شاہ انڈسٹری ہے۔ کل انٹرویو کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو میں وہیں جاؤں گی۔ اندر ہی اندر ہوتے باپ کو دکھی کرنے کے پچھتاوے کے پیش نظر وہ بھی ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ انٹرویو کے لیے بیسٹ آف لک۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے چلے گئے۔ آئی ایم سوری بابا۔ نعمان صاحب کی پشت کو دیکھتے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے اس نے کچھ دیر چھت کو گھورا، لیکن زیادہ دیر اس کی یہ بیگانگی قائم نہ رہ سکی۔ جب اسے اپنے تکیے کے نیچے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور تکیہ اٹھا کر دیکھنے لگی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ جس غیر معمولی احساس کے تلے اس کی نیند ٹوٹی تھی وہ موبائل پر ہوتی وائبریشن تھی۔ مشائم نے کوفت سے اسے دیکھا۔ فون اٹھاتے اس نے بیزاری سے اسکرین کو گھورا، لیکن وہاں جگمگاتے ایک مخصوص نمبر کو دیکھ کر اس کی بیزاری کہیں دور جا سوئی۔ سانس سینے میں اٹکا۔ وہ کافی دیر تک گومگو سی کیفیت میں گھری اسکرین کو دیکھتی رہی۔ کال آنا بند ہو چکی تو اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے موبائل کو خود سے دور پھینکا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ باندھ کر چہرہ ان میں چھپا گئی۔ کافی دیر بعد اسے دوبارہ موبائل پر میسج وائبریشن ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دوبارہ سے موبائل کی جانب دیکھا۔ فرنٹ وال پر واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ مشائم نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ لاسٹ سین آف کر کے اس نے میسج کھولا۔ کیسی ہو پیاری؟ موہوم سا پیغام تھا، لیکن اس میسج کے پیچھے کی آواز کو محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپ گئی۔ نیچے ایک تصویر بھی بھیجی گئی تھی جو ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی مشائم کو لگا کسی نے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو۔ وہ بھری محفل میں جیسے برہنہ سی ہو گئی ہو۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جب دوبارہ سے موبائل وائبریٹ ہوا اور ایک اور پیغام موصول ہوا۔ یقین ہے تم بھولی نہیں ہوگی مجھے، جلد ہی ملیں گے، انتظار کرنا میرا۔ یہ آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تھا۔ موبائل کی اسکرین بھی کالی ہو گئی تھی۔ ویسا ہی کالا اندھیرا مشائم کو اپنے اندر اترتے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے موبائل اٹھا کر دور پھینکا جو دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ کمرے میں ادھر ادھر بے چینی سے ٹہلتی جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی تھی۔ بس بیتے دنوں کے درد اور آنے والے وقت کا خوف تھا جس نے اس کا چین و سکون چھین لیا تھا۔ نئے دن کی صبح کافی روشن تھی۔ چھوٹے سے گھر کے اس چھوٹے سے کچن میں نعمان صاحب تیزی سے ہاتھ چلاتے ناشتہ بنا رہے تھے۔ ویسے عموماً تو یہ کام ان کی بیٹی مشائم نعمان کا تھا، لیکن آج چونکہ اسے جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا تو ناشتہ بنانے کا کام نعمان صاحب نے خود سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے تھے۔ جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتے انہوں نے ناشتہ تیار کیا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ بھی کر دیا۔ اپنے ایپرن سے گیلے ہاتھ صاف کرتے ان کا رخ اب مشائم کے کمرے کی جانب تھا۔ ارادہ اسے اٹھا کر باہر لانے کا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے آہستہ سے دستک دینے لگے۔ جب اندر سے اس کی ہلکی سی آواز میں اجازت ملتے وہ دروازہ کھول کر اندر چلے آئے۔ مشائم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ نعمان صاحب نے آئینے سے نظر آتا اس کا صاف شفاف چہرہ دیکھا۔ وہ بہت حسین تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ دودھیا رنگت، حسین کالی گہری آنکھیں اور ان کی پہرے دار بنی وہ گھنی لامبی پلکیں، گلابی ہونٹوں کا گلار اور ستوا ناک۔ ہاں حسین تھی وہ، بے حد حسین، لیکن اس کا نصیب اتنا ہی بدصورت تھا۔ نعمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ بابا! مشائم کے پکارنے پر وہ ہوش میں آتے اسے دیکھنے لگے جو ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ سادہ سے فیروزی جوڑے پر اسی کا ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ کل رات کی تکلیف کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ ویسی ہی پرسکون تھی جیسے نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی۔ سچ بتائیں بابا، پیاری لگ رہی ہیں۔ آنکھوں میں پن سا اتر رہا تھا، کالی آنکھوں میں ایک لالی تھی۔ ہاں سچ ہے، نعمان صاحب اعتماد سے بولے۔ مشائم ہنسی۔ اچھا مذاق ہے، تمہیں دیر ہو رہی تھی، ناشتہ کر لو آ کر۔ اس کے طنز کو نظر انداز کیے وہ بولے اور باہر چلے گئے۔ اس کا انٹرویو قیوم صاحب نے لیا تھا جو کافی شاندار گیا تھا۔ اسے وہ جاب مل گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، اتنی خوش کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے تمام غم اور تکلیف بھی بھول گئی تھی۔ اسے کام سمجھا دیا گیا تھا جسے وہ خوشی خوشی کرنے میں مصروف تھی۔ آفس کا ماحول کافی اچھا تھا۔ مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ پورشنز تھے۔ وہ ایک ہی دن میں کافی گھل مل گئی تھی۔ وہاں سب سے فائل اٹھا کر
وہ کسی کام سے دوسرے پورشن میں HR ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود نے اس سے دھکا دے کر ایک طرف کیا تھا۔ فائل چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گری اور اس کے پنے میں ہوا میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ مشائم کو پہلے پہل تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن جب نظر فائل پر پڑی تو اس کا ازلی غصہ اود آیا۔ ہے یو مسٹر، اندھے پاگل جاہل آدمی، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجود سے الجھ پڑی۔ دھکا دینے سے زیادہ غصہ اسے فائل کے ضائع ہونے کا تھا۔ بات سنو تم، یہ میری پورے دن کی محنت تھی جس کا یہ حشر کر چکے ہو تم۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، سوری میڈم، معاف کر دیں، غلطی سر کی نہیں میری تھی۔ مشائم کو مسلسل حنین شاہ پر گولہ باری کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ کھڑا پیون سر جھکا کر بولا۔ مشائم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کی کیسے غلطی ہو گئی بھائی؟ مجھے دھکا اس اندھے آدمی نے دیا تھا۔ اسے لگا پین اس اندھے آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تبھی اس مسکین پر اسے ترس آیا۔ سر نے تو آپ کو بچایا تھا میڈم، ورنہ یہ گرم چائے آپ کے بازو کی چمڑی جلا چکی ہوتی۔ پین نے نیچے گرے کپ کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو غلطی سے اس سے گر گئے تھے۔ گراتے وقت مشائم اس کے قریب سے ہی گزر رہی تھی۔ اگر جو حنین اسے دھکا دے کر سائڈ پر نہ کرتا تو لازمی تھا کہ پہلے دن ہی مشائم میڈم اپنے بازو کی جلی چمڑی لیے گھر جا رہی ہوتی۔ وجہ جو بھی ہو، یہ مجھے آواز بھی دے سکتے تھے۔ ان کی وجہ سے میری پورے دن کی محنت ملیا میٹ ہو گئی۔ میں ان کی شکایت کروں گی سر سے۔ حنین شاہ کو مسلسل خود کی طرف گھوتا پا کر وہ بھی جواباً اسے ڈھونڈنے لگی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ مقابل کی تراشیدہ مونچھوں تلے جیسے چھپے ہونٹ ذرا سے پھیلے ہیں، جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ ہنس بھی کتنی ڈھٹائی سے رہا یہ پاگل آدمی۔ مشائم کو تو اس کی ہنسی دیکھ کر آگ لگ گئی۔ آپ کی اس محنت کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ اس پورے وقت میں حنین شاہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ غیر محسوس انداز میں وہ پین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ شکی انداز میں اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں کام کر دوں گا آپ کا، جو ضائع ہو گیا ہے میری وجہ سے۔ بس سر سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ حنین کی آواز میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی شرارت تھی جسے مشائم نعمان قطعی محسوس نہ کر سکی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، تو میرا کام کر دو، میں تمہاری سر سے شکایت نہیں کروں گی۔ گردن اکڑا کر وہ یوں بولی جیسے اس پر واقعی مہربان ہو رہی ہو۔ لو یہ فائل، کل مجھے لا کر دینا تم، یاد رہے پورا کام ہو جانا چاہیے۔ فائل اٹھا کر اسے دیتے وہ انگلی اٹھا کر یاد دہانی کروانا نہیں بھولی تھی۔ جو حکم میڈم، سر جھکا کر کہتے حنین نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ مشائم سر جھٹک کر وہاں سے چل دی۔ انٹرسٹنگ۔ حنین فائل کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھی کام کر رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک ہاتھ نے فائل رکھی۔ مشائم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے کھڑے وجود کو۔ وہ حنین ہی تھا جو کافی گہرا مسکرا کر اسے دیکھتے فائل کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ پورا کام کر لیا؟ فائل اٹھا کر دیکھنے سے پہلے مشائم نے پوچھا۔ چیک کر سکتی ہیں آپ خود۔ حنین کو اب یہ شرارت مزہ دینے لگی تھی۔ مشائم جلدی سے فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ دراصل اس نے تو کل کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ مینیجر قیوم صاحب نے اسے جو پھر جب کل حنین نے اسے دھکا دیا تو اسے ایک اچھا موقع نظر آیا کہ کیوں نہ یہ کام وہ اس بکرے سے کروا لے، اور جب بکرے نے خود ہی پیشکش کر دی تو اس کی بانچیں ہی کھل گئی تھیں، اور اب وہ فائل صرف ایک دن میں ہی تیار اس کے سامنے تھی۔ مشائم بے یقینی سے کبھی فائل کو تو کبھی سامنے کھڑے حنین کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیسے کر لیا تم نے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی، جیسے آپ نے ایک دن میں کیا تھا۔ حنین شاہ بھی کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ جانتا تھا سامنے والی نے اسے بکرا بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ سٹ پٹا گئی۔ اب جاؤ تم یہاں سے۔ اسے اپنی جگہ کھڑے دیکھ کر وہ بیزاری سے ہاتھ جلاتی ہوئی بولی۔ کم از کم آپ کو میرا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ کیسا شکریہ؟ تم نے میرا نقصان کیا تھا، بھول گئے؟ تو اس زمانے کو وہ تھوڑا سا تیکھے انداز میں بولی۔ پھر ملیں گے۔ ورکرز کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر اب حنین کو محسوس ہوا کہ اسے وہاں سے جانا چاہیے، اسی لیے آہستہ آواز میں مشائم سے بولتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ سر تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ مشائم کے ڈیسک کے بالکل ساتھ والی اس کی کولیگ سارا نے اس سے پوچھا۔ کون سے سر؟ بیزاری سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے وہ بولی۔ حنین سر۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حنین سر کب آئے؟ اپنے باس کا نام تو مشائم بھی جانتی تھی، لیکن اس کے چہرے سے بالکل ناواقف تھی، اسی لیے سارا کے پوچھنے پر وہ حیرت زدہ تھی کہ باس اس سے کب ملے۔ جن سے تم ابھی بات کر رہی تھیں۔ سارا کے بتانے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے وہ حنین سر تھوڑی نہ تھے۔ ہلکا سا ہنستے مشائم نے جیسے سارا کا مذاق اڑانا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ واٹ؟ حنین سر؟ مشائم نے پوچھا۔ سارا نے آنکھیں بند کرتے ہلکا سا سر اسبات میں ہلایا۔ وہ حنین سر تھے؟ مشائم نے دوبارہ پوچھ کر
تصدیق کرنی چاہیے کہ شاید سارا مذاق کر رہی ہو۔ تم مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ سارا کے دوبارہ بولنے پر وہ پوچھ بیٹھی، جیسے سارا بھی بول دے گی کہ ہاں وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں آئے صرف 2 دن ہوئے ہیں مشائم نعمان، میں تم سے کیوں مذاق کروں گی؟ لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ مذاق تو حنین سر کر گئے ہیں۔ اب سارا اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ مشائم تو رونے جیسی ہو گئی تھی جب اچانک اس نے پاس ایک ماڈرن سی لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مس مشائم نعمان، آپ کو سر بلا رہے ہیں اینڈ اپنے ساتھ قریشی بلڈرز کی فائل لے جائیے گا۔ پروفیشنل انداز میں حنین کا پیغام دیتی وہ لڑکی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ مشائم کو اے سی کی ٹھنڈ میں بھی پسینے سے آنے لگے تھے۔ سارا نے اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ مشائم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھ لوں گی تمہیں تو میں۔ وہ فائل اٹھا کر سارا کو دھمکی دیتی دل ہی دل میں آیات کا ورد کرتی اس کے آفس کے سامنے چلی آئی۔ ہلکے سے دستک دیتے وہ انتظار کرنے لگی جب کچھ ہی لمحوں بعد اندر سے اجازت ملتے وہ اپنی اچھلتی کودتی دھڑکنوں کو سنبھالتی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اپنے شاندار سے آفس میں وہ شخص اپنی طویل ڈیسک کے دوسری پار ہلکی فیروزی شرٹ اور نیوی بلو پینٹ میں ملبوس آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں جس میں سے نظر آتے کثرتی سفید مردانہ بازو کافی شاندار لگ رہے تھے۔ پینٹ کا ہم رنگ کوٹ پیچھے لٹکا ہوا تھا۔ کسی کی آہٹ محسوس کرتے حنین شاہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں اسے وہ کھڑی نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی حنین کو اپنی اور اس کی شرارت یاد آئی۔ آئیے مس مشائم نعمان۔ حنین کے آواز پر وہ ہوش میں آتی ڈرتے ڈرتے اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی وہ اس کی ڈیسک کے سامنے جا کھڑی بیٹھی۔ اس کی کانپتی حالت دیکھتے حنین نے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ مشائم سر جھکائے بیٹھ گئی۔ آپ غالباً نیو اپوائنٹڈ ہیں، تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آفس؟ حنین نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کو یوں ہی سوال کر لیا جو اس نے اپنے 8 سالہ بزنس کریئر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں سامنے بیٹھی لڑکی کو اتنا پریشان کر رہا ہے، اس کی بے وقوفیوں پر ہنس رہا ہے، خود اسے تنگ کر رہا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ فائل دیجیے۔ حنین نے فائل مانگی۔ مشائم نے سر جھکائے ہی فائل ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر حنین نے لب دبائے۔ واؤ، کام تو بہت اچھا کیا ہے میں نے۔ فائل کھول کر دیکھتے وہ بولنا شروع کیا۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمدان کی شرارتی رگ وہ اپنے ساتھ ہی لے آیا ہو، اور مشائم کا تو وہ حال تھا کہ بس ابھی آنسو نکل آئیں گے۔ اس نے وہ وقت سوچ کر خود پر لعنت بھیجی جب شرارت کرنے کا سوچا تھا۔ ہی چھوٹی موم، مار ڈالا آپ کے ظالم بیٹے نے۔ صبح سے ہی ہمدان اپنا دکھڑا ہر ایک کے آگے رو رہا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میرے بڑے بیٹے نے میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ؟ کلثوم بیگم نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتے ہمدان سے پوچھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے اور کلثوم بیگم چاول صاف کر رہی تھیں۔ یہ پوچھیں کیا کچھ نہیں کیا؟ ہمدان نے کمر کو چھوتے آہ بھری۔ اچھا بتاؤ کیا کچھ نہیں کیا؟ ادا جان نے پاس ہی بیٹھی حدیبیہ نے کڑی نظروں سے ہمدان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمدان کے اس ڈرامے سے سب سے زیادہ چڑی ہوئی تھی۔ چین و سکون سے سونے نہیں دیا۔ کل پوری رات اسٹڈی میں بٹھائے رکھا کہ ہمدان میاں یہ فائل تیار کرو اور صبح مجھے پوری چاہیے۔ لو بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہمدان کا دکھ ہی اپنا تھا۔ کلثوم بیگم نے فوراً چاول سائڈ پر رکھ کر اسے دیکھا۔ حنین نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں ذرا سے خیال نہیں آیا آپ کا؟ اندر کی ممتا فوراً کر لائی۔ ہمدان تو ان کی ہمدردی پاتے ہی فوراً ان کے سینے سے جا لگا۔ حدیبیہ نے آنکھیں گھما کر اس نوٹنکی کا ڈرامہ دیکھا۔ چھوڑے چھوٹی موم، ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، تبھی اسے ادا جان نے سزا دی ہوگی۔ حدیبیہ کو ذرا پسند نہیں آیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کی کوئی برائی ہے۔ تم چپ کرو ادا جان کی چمچی، تمہارے ساتھ تو ایسا کرتے تو معلوم ہوتا تمہیں میرا درد۔ کلثوم بیگم کی گردن سے منہ نکالتے وہ بولا۔ کبھی اپنی سگی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو تم دونوں۔ ابھی حدیبیہ ہمدان کو کوئی جواب دیتی کہ انہیں اپنی ماں مومنہ بیگم کی پاٹ دار آواز سنائی تھی۔ کلثوم بیگم سے لگے ہمدان کو دیکھ کر مومنہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے پوری طرح تیار کھڑی تھی۔ ہمدان اور حدیبیہ نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ ماں بن جائیں، ہم آپ کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کریں گے۔ ہمدان تو خاموش ہی تھا لیکن حدیبیہ نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ میں ماں نہیں ہوں تم لوگوں کی؟ مومنہ بیگم کو تو سچی بات بھی کڑوی لگی، اسی لیے وہ حدیبیہ کو گھورتے ہوئے چلائیں۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے آپ ہماری ماں ہیں؟ حدیبیہ بھی خاموش نہ ہوئی۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، لوگوں کی چالیں، میری اولاد کو مجھ سے بدزن کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے جیت جائیں گے۔ بھول ہے یہ ان کی۔ کلثوم بیگم تو تیکھے انداز میں گھورتی وہ ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ موم پلیز، ہم اب اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں ٹافی دے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اپنا اچھا برا اچھے سے سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اور ان کے رویوں کو بھی پہچاننے لگے ہیں۔ گرم ہوتے ماحول کو محسوس کرتے ہمدان نے مداخلت کی۔
آج حارث آ جائیں پھر دیکھ لوں گی میں سب کو۔ سب پر ایک گہری نظر ڈالتے وہ ہیل سے ٹک ٹک کرتی باہر چلی گئی۔ غالباً ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی دن کا ایک بڑا حصہ اپنے دوستوں اور ان کی پارٹیز میں گزارنے والی تھی۔ ہمدان اور ہدیبیہ کو تو پیدا کر کے وہ بھول ہی گئی تھی کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے جنہیں ان کی ضرورت ہے، لیکن اپنی دنیا میں ایسی مگن ہوئی کہ اپنی ہی اولاد کو بھول گئی۔ ایسے وقت میں کلثوم بیگم ہی تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر بچوں کو بھی سنبھالا اور گھر کو بھی۔ چھوٹی موم کلثوم بیگم کی گیلی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے وہ دونوں بہن بھائی ان کی جانب بڑھے۔ یہ تو معمول ہی بن گیا تھا کہ حنین شاہ مشائم نعمان کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بدلے مشائم خود بھی اس سے لے لیا کرتی تھی، جیسے اس کی کافی میں کبھی نمک آ جاتا تو کبھی کافی تیز ہو جاتی کہ زہر بھی اس سے میٹھا لگے، اور کبھی اس کا فون غائب ہوتا تو کبھی اس کے ٹوٹے ہوئے چیتھڑے برآمد ہوتے۔ حنین یہ سب کافی انجوائے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر میں یہ سب صرف ایک شرارت تھی۔ نادان یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا شرارت تو کبھی اس نے اپنے بہن بھائیوں کی بھی برداشت نہیں کی تھی، وہ تو انہیں بھی فوراً سزا دے دیا کرتا تھا۔ پھر اب ایسا کیا نیا ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح بدلنے لگا تھا؟ جبکہ دوسری طرف مشائم اس سب سے چڑھنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلدی یہ نوکری چھوڑ کر چلی جائے، لیکن ہائے رے قسمت کہ پہلے دن ہی جذباتی ہو کر اس نے 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا۔ مطلب 2 سال تک اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ وہ نین سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، اسے بولنا چاہتی تھی کہ اب بس کرے، وہ یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے سامنے جاتے ہی اس کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ لیکن پھر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کر کے یہ سب ختم کرے گی۔ وہ ایک عام امپلائی ہے اور حنین ایک باس، ان دونوں کے درمیان ایسی شرارتیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں تو بھائی برخوردار، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ پھر کب کرنی ہے شادی؟ 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ شاہ ولی کے ساتھ وہ رات کو گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا جب انہوں نے اچانک کی بات چھیڑ دی جس سے وہ کافی عرصے سے بھاگ رہا تھا۔ بہت جلد دادو جان؟ اس کے بولنے پر شاہ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ ان کا وہی پوتا تھا جو شادی کی بات سے بھاگتا تھا؟ کیا یہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے حنین شاہ؟ آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ان کی مسکان گہری تھی۔ مجھے بھی کچھ یہی محسوس ہو رہا ہے دادو، آثار اچھے نہیں ہیں۔ سینے کے بائیں طرف ہاتھ رکھتے وہ بھی شوق ہوا۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے اس پتھر سے بھی چشمہ پھوڑ دیا؟ پشت پر بازو باندھتے انہوں نے پوچھا۔ جلد ہی سب کچھ بتاؤں گا دادو، اور پھر آپ اور ماما جائیے کا رشتہ لینے۔ خبردار، اس شرارتی پلٹن کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنے شرارتی بہن بھائی کی رگ رگ سے واقف تھا، جن کو اگر ذرا سی بھی خبر مل جاتی تو وہ اس کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتے۔ وہ آج ارادہ باندھ کر آئی تھی کہ آج یہ تمام معاملہ وہ ختم کر کے جائے گی۔ صبح سے ہی وہ حنین شاہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے آنے کی خبر ہوئی وہ فوراً سے اس کے آفس چلی آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے سر، اس نے تمہید باندھی۔ حنین کو جب سے اپنے جذبات کی آگاہی ہوئی تھی اس کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ جن آنکھوں میں پہلے مشائم کو دیکھ کر شرارت ناشنے لگتی تھی، اب انہیں آنکھوں میں جذبات چھلکتے تھے۔ جی کہیے، لیکن پہلے بیٹھ جائیں۔ حنین نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نو تھینک یو، میں ٹھیک ہوں، مشائم نے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ حنین کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ جی کہیے، آپ اب سے مجھے پریشان نہیں کریں گے؟ میں نہیں چاہتی آفس میں کوئی اسکینڈل بنے، میرے دامن پر کوئی داغ لگے، اور سب سے بڑھ کر اب یہ سب مجھے تنگ کرنے لگا ہے۔ میں یہاں جاب کرنے آتی ہوں، ایک عام امپلائی ہوں، اور آپ ایک باس، تو ہمیں ہماری حدود کا خیال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے دن شروعات میری طرف سے ہوئی تھی، لیکن آپ کو بدلہ آپ لے چکے تھے، لیکن اب بس، اب مزید نہیں۔ میں یہاں سکون سے رہنا چاہتی ہوں لیکن رہ نہیں پا رہی ہوں۔ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن کانٹریکٹ کے مطابق وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی بات مکمل ہوتے اس نے حنین کی طرف دیکھا۔ خاموشی سے کرسی کے ہتھے پر پونی رکھے اس کی ہاتھ کی مٹھی بنائے ہیں جو کرسوں سے دیکھ رہا تھا۔ مشائم کو حیرت ہوئی کہ اس کے اتنا بولنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ منہ پر جانے لگی۔ اسے شادی کریں گے مشائم نواز؟ اسے جاتا دیکھ کر وہ فوراً پوچھ بیٹھی۔ وہ کھٹک کر رک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا سر؟ تیکھے چتون لیے اس کا لہجہ بھی کافی تیکھا تھا جو حنین شاہ کا پسندیدہ تھا۔ مطلب بہت واضح ہے، آپ مجھے پسند ہیں اور میں اس پسندیدگی کو ایک اصل رشتہ دینا چاہتا ہوں، اور رشتہ اگر حلال ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ آیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مشائم کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا۔ اور اس رشتے کی پیشکش آپ اپنی کتنی امپلائیز کو کر چکے ہیں؟ غصے سے اس کے نتنے پھولنے لگے تھے۔ قسم لے لیں آپ پہلی ہیں۔ حنین پر تو جیسے اس کے کسی سخت جملے کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مشائم اب بیزار ہونے لگی تھی۔ سوری حنین شاہ، میں آپ کی کسی پیشکش کو قبولیت کا سند نہیں دینے والی۔ آپ بھی اب مزید مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ ایک آخری وارننگ دیتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ آپ مجھے قبولیت کی سند بھی دے دیں گی اور میری دلہن بھی بنے گی؟ حنین کی مسکراتی آواز میں واضح چیلنج تھا۔ مشائم نے سن کر بھی انسنا کیا اور اسے نظر انداز کرتی وہاں سے نکل آئی۔
نعمان صاحب معمول کے مطابق لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ مشائم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ اپنے اور نعمان صاحب کے لیے چائے بنا کر باہر لے آئی۔ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھتے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ٹی وی بند کر دیا۔ مشائم نے چونک کر سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اسی لیے بند کیا، نعمان صاحب نے وضاحت دی۔ مشائم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ تحمل سے میری بات سنیں گی اور غور و فکر کے بعد ہی اس کا جواب دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی جذباتی فیصلہ صرف آپ کا ہی نقصان کرے گا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ مشائم الجھ گئی۔ ایسی کیا بات ہے بابا؟ وہ ان کی اتنی لمبی تمہید پر اب حقیقی معنوں میں پریشان ہونے لگی تھی۔ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے ایک۔ چائے کا کپ اٹھاتے انہوں نے اس سے نظر میں لائے بغیر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ غالباً آپ ہی کے آفس کے ہیں وہ، حنین شاہ آپ کے باس۔ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے مزید بتایا۔ کب آیا تھا رشتہ؟ اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج آئے تھے ان کے دادا اور والدہ۔ نعمان صاحب نے جب یہ بات بولی تو وہ چونک گئی۔ آج ہی تو حنین نے اسے شادی کے لیے پوچھا تھا اور آج ہی دن اپنے گھر والوں کو کی غیر موجودگی میں اس کے گھر رشتہ لے کر بھیج دیا۔ یقین ہے آپ نے انکار کر دیا ہوگا۔ وہ بولتی ہوئی اطمینان سے اپنی چائے پینے لگی تھی۔ نعمان صاحب نے اسے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے اسے جواب دیا۔ تو اب کر دیں انکار۔ وہ بولی۔ کیوں؟ انکار کیوں کرنا ہے؟ اچھے گھرانے کا اچھا لڑکا ہے۔ نعمان صاحب کو پریشانی ہوئی اس کا انکار سن کر۔ اچھے گھرانے کے اچھے لڑکے کا ایک ہی تجربہ کافی تھا میرے لیے، اب مزید نہیں۔ کپ ٹیبل پر پٹختے وہ بولی۔ اس کا لہجہ اب سخت ہو رہا تھا۔ وہ ایک غلط فیصلہ تھا میرا۔ نعمان صاحب نے اسے قائل کرنا چاہا۔ تو کیا اب بھی غلط نہیں ہو سکتا؟ آنکھوں میں واضح تنسا۔ میشی بچے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں، ویسے ہی لوگ ہی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نعمان صاحب کچھ بھی کر کے بس اسے منانا چاہتے تھے۔ میرے لیے اب سب ایک جیسے ہیں۔ آپ براہ کرم مجھ پر اب کوئی جذباتی دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا پلیز۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ نعمان صاحب نے درزیدہ نظروں سے اس کے بند کمرے کا دروازہ دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گے نواب؟ قبولیت کی سند چاہیے انہیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ خیالوں ہی خیالوں میں حنین شاہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کا ارادہ حنین شاہ کو کال کر کے اس کی طبیعت درست کرنے کا تھا۔ اسی ارادے سے وہ اپنا موبائل نکال کر لے آئی، جہاں پہلے سے ہی کسی نئے اور بالکل انجان نمبر سے کئی کالز آئی ہوئی تھیں۔ اسی نمبر سے واٹس ایپ پر ایک نیا پیغام بھی جگمگا رہا تھا۔ پیاری، مجھے کتنا نظر انداز کرو گی تم؟ پیغام پڑھتے ہی موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ پھر آ گیا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی چیخ روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل پر اب اسی نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ وہ فوراً موبائل سے دور ہٹی، جیسے کسی نے اس میں سے سور پھونکا ہو۔ پیاری، کال اٹھاؤ میری، ورنہ۔ میسج کی بیپ پر اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھا کر پیغام پڑھا۔ دھمکی بھرا پیغام جسے مشائم اچھے سے جانتی تھی کہ اس دھمکی کا کیا مطلب ہے۔ کال دوبارہ آنے لگی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ پیاری، اس رشتے کے لیے تم ہاں کرو گی، وہاں شادی کرو گی، اور شادی کے بعد جانتی ہو نا کیا کرنا ہے تمہیں؟ سامنے سے صرف حکم ہی نہیں، دھمکی بھی تھی۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون بہنے لگا تھا، جیسے اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ آواز، یہ لہجہ اس کی زندگی کے ایک بدصورت ناک کا تھا۔ پیاری، جواب دو، جانتی ہو نا کیا کرنا ہے تمہیں؟ اب کی بار آواز میں غراہٹ تھی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، مشائم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سامنے سے خوفناک سا کہا گونجا۔ میں جانتا تھا، آخر کو میری پیاری جو ہو تم۔ ایک آخری بات کرتے سامنے سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ فون مشائم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ سجدے کی حالت میں گری وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شکر تھا کہ نعمان صاحب اپنے کمرے میں تھے، ورنہ اس کی ایسی چیخیں سن کر وہ بھی دہل جاتے۔ خدا تمہیں غارت کرے، تمہارے انجام سے جن و انس عبرت کھائیں۔ گھٹی گھٹی چیخوں میں سے سکتی وہ اس کو بد دعائیں دے رہی تھی، اس کے عبرت ناک انجام کی دعا کر رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر مشائم نے حنین سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ حنین کا ارادہ جلد ہی شادی کا تھا اور یہی ارادہ کوئی اور بھی باندھے ہوئے تھا۔ شادی کے اس پورے عرصے میں حنین نے لاتعداد کوششیں کی کہ ایک بار مشائم سے اس کی بات ہو جائے، لیکن ایک تو مشائم خود بھی اس سے دور بھاگ رہی تھی، دوجا اس کے اپنے بہن بھائی جنہوں نے اسے خوب تنگ اور پریشان کر رکھا تھا۔ اب تو حنین کی ڈانٹ پھٹکار کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جلد ہی شادی کا دور گزرا اور مشائم حنین کی دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ حنین نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا، لیکن کہاں جانتا تھا کہ کون سی قیامت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ مشکل ہمدان اور حدیبیہ سے جان چھڑوا کر کمرے میں آیا، جہاں وہ دلہن بنی سوگوار حسن لیے اس کے انتظار میں پھولوں سے سجی مسہری پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسرور سا چلتا اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم زوجہ محترمہ۔ سلام جھاڑتے وہ اپنی شیروانی کا بٹن کھول کر اس کے دائیں طرف دھڑام سے گرا۔ اس اچانک افطار پر مشائم بھی بڑبڑا گئی اور گھور کر اسے دیکھا۔
جس پر حنین نے شرارت سے ایک آنکھ ونک کی۔ اس کی اتنی بولڈنس پر مشائم بھی سٹپٹا گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ مشائم بگڑی۔ ابھی کہاں کی ہے بےہودگی؟ میں تو ایک شریف النفس آدمی ہوں، تو مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتی۔ حنین نروٹھے انداز میں چڑھ کر بولا۔ شریف النفس؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آپ کی وہ شرافت ابھی بھی یاد ہے مجھے۔ مشائم نے آفس والے کارنامے یاد دلائے۔ حنین وہ سب یاد کرتے ہنس دیا۔ کیا یاد کروا دیا ظالم؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں کہتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ حنین کی اتنی قربت مشائم پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیسا لگ رہا ہے میری دلہن بن کر، میرے دل اور کمرے کی مکین بن کر؟ اس کے مہندی لگے ہاتھوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے وہ مدہوش ہوا اور گہری نظروں سے اس کے سجے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی ایسی نظروں سے مشائم شرم سے دوہری ہوتی لال ہوئی۔ حنین نے ہاتھ بڑھاتے لیمپ آف کرتے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ حنین مسرور سا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہوتا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ نظروں کا مرکز آئینے سے نظر آتا مشائم کا عکس تھا، جو پوری طرح سے تیار، لال پیروں تک لمبے اسکارف میں مضبوط لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے حنین کی سانسوں کو سینے میں الجھا رہی تھی۔ حنین کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، پھر اس صوفے پر بیٹھی بس اپنی انگلیاں مروڑتی کبھی اپنے کان کو دیکھتی تو کبھی حنین کو۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ برش ٹیبل پر رکھتے حنین نے گھڑی پہنی اور آہستہ سے چلتا اس کی طرف آ کر اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ حنین نے محسوس کیا جیسے مشائم نے اپنا موبائل اس سے چھپانے کی کوشش کی ہو۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے حنین نے پوچھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مشائم نے تمہید باندھی۔ سن رہا ہوں میں، کہو۔ حنین نے گہری نظروں سے اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ دیکھا۔ مجھے طلاق چاہیے، آنکھیں بند کرتے وہ بولی۔ جب کافی دیر تک حنین کی کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور چہرہ موڑ کر حنین کو دیکھا۔ حنین کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، ڈھونڈنے سے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے کندھے پر رکھے حنین کے ہاتھ کی بڑھتی گرفت نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ کیوں؟ کافی دیر بعد حنین نے اپنا بازو اس کے کندھے سے ہٹاتے پوچھا۔ آواز یا لہجے میں کہیں بھی غصہ نہیں تھا، جیسے کوئی ضروری بات ہی نہ ہو۔ یہ نکاح، یہ شادی میں نے حلالہ کے لیے کی تھی۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ وہ جو اب تک طلاق کی بات پر خود پر قابو کیے بیٹھا تھا، اس کے پیچھے کی اصل وجہ معلوم ہوتے ہی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مشائم کو اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ جیسی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنین کو خود کو کچھ کہنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مشائم طلاق یافتہ ہے، اس کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ زیادہ عرصہ کامیاب نہ رہ سکی اور جلد ہی ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک دوسرے پاکیزہ رشتے کو وہ خود ہی ایک گالی بنا دے گی، حنین شاہ کے جذبات کا مذاق بنا دے گی، یہ تو کبھی خود حنین شاہ نے بھی نہیں سوچا تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد مشائم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک گئی تو دروازہ باہر سے بند تھا، مطلب وہ اسے یہاں قید کر کے گیا تھا۔ مشائم بھاگتے ہوئے صوفے پر واپس آئی، لیکن وہاں اس کا موبائل نہیں تھا، کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ حنین اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھک گئی۔ نعمان صاحب کو اپنے چھوٹے سے گھر میں مشائم کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے چھوٹے سے لان میں بیٹھے وہ صبح کی چائے پی رہے تھے جب ملازم کے مین گیٹ کھولنے پر حنین کو صبح ہی صبح اپنے گھر کے اندر آتے دیکھ کر وہ پریشان سے ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ حنین نے گہری سنجیدگی سے سلام کیا۔ نعمان صاحب کو اس کی سنجیدگی سے ڈر سا لگا، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹے، صبح ہی صبح آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مشی ٹھیک ہے؟ وہ مشائم کے لیے پریشان ہوئے۔ جی انکل، مشائم ٹھیک ہے۔ انکل مجھے کچھ جاننا ہے۔ حنین نے انہیں دلاسا دیتے تمہید باندھی۔ پوچھو بیٹا، نعمان صاحب نے کہا۔ انکل، مشائم کی پہلی شادی کیوں ٹوٹی تھی اور وہ شخص کیسے مزاج کا تھا؟ حنین شاہ کے پوچھنے پر نعمان صاحب کے چہرے پر بیتے وقتوں کی دھن چھانے لگی۔ مشائم اس وقت انٹرمیڈیٹ کے ایگزام سے فارغ ہوئی تھی جب گھر میں اس کے رشتے کی بات چلنے لگی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نعمان صاحب بضد تھے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنی زندگی میں جلد ہی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دے۔ حیدر ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا اور مشائم سے 6 سال بڑا تھا۔ آنن فانن دونوں کی شادی ہوئی۔ مشائم آخری وقت تک اس رشتے سے انکاری تھی، لیکن نعمان صاحب کی ایموشنل بلیک میلنگ کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو سکون رہا، لیکن مشائم پر جلد ہی یہ بات کھل گئی کہ اس کی جس انسان سے شادی ہوئی ہے وہ دراصل ایک ذہنی مریض ہے۔ اسے شدید نفسیاتی مسائل ہیں۔ وہ کبھی مشائم پر اتنا مہربان ہوتا جیسے اس سے زیادہ اسے کوئی عزیز نہ ہو، اور کبھی اسے ایسی روئی کی طرح دھنک دیتا کہ سب سے زیادہ نفرت ہی مشائم سے کرتا ہو۔ اسے کبھی سگریٹ سے جلاتا تو کبھی پیروں ننگے پیر تیز دھوپ میں چھت پر کھڑا کر دیتا۔ سب سے زیادہ نقصان تو مشائم کا تب ہوا جب حیدر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کا بدلہ بھی وہ مشائم سے لینے لگا تھا۔
اسے اپنے ہی ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیتا، اسے ملنے نہ دیتا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی کہ دنیا سے اپنی کمزوری چھپانے کو حیدر نہیں اپنے ہی دوست کی اولاد پیدا کرنے کے لیے مشائم سے کھا۔ بڑی مشکل سے مشائم اپنی جان و عزت بچا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئی۔ اس کی ماں تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر شوہر سے ناراض ہوتی دنیا ہی چھوڑ گئی تھی۔ نعمان صاحب نے فوراً مشائم کی طرف سے حیدر کو کھلا کر نوٹس بھیج دیا اور ایسے ان کی شادی صرف 3 سال کے عرصے میں ختم ہو گئی۔ نعمان صاحب کی آنکھوں میں پچھتاوے کے باعث آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ اپنی محبت پر ایسے ظلم کی داستان حنین شاہ کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس انسان سے تو مشائم کو نفرت ہو جانی چاہیے تھی، پھر وہ کیوں واپس جانا چاہتی ہے اس کے پاس؟ اور اس سوال کا جواب بھی اسے مشائم کے موبائل سے مل گیا تھا، جہاں اس نے حیدر کے پیغامات دیکھے تھے۔ تم نہیں چاہو گی پیاری کہ ہماری قربت کے نظارے پوری دنیا دیکھے، اسی لیے جلد ہی یہ نکاح کر کے طلاق لے کر واپس میرے پاس آ جاؤ۔ مطلب حیدر اسے گھٹیا بلیک میلنگ کر رہا تھا۔ حنین نے اپنے سورسز استعمال کیا اور صرف ایک ہی دن کے اندر حیدر کی گردن اس کے پنجوں میں تھی۔ اسے پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے حنین نے اس کے پاس سے تمام ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کروائیں، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی درگت بنا کر وہ اپنے گھر لوٹ آیا، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا، لیکن جانتا تھا کہ مشائم نے جو کچھ کیا وہ صرف اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ تم نے مجھے بہت دکھی کیا ہے مشی میڈم۔ دروازہ کھول کر اندر آیا اور اندر بیٹھی اپنی زندگی کی طرف آ کر گویا ہوا، تو اس دکھ کو ختم کریں اور طلاق دیں مجھے۔ رونے سے لال ہوتی آنکھوں کو کھولتے وہ قررائی۔ وہ اگر سکون میں نہیں تھا تو خود مشائم کون سی خوش تھی؟ وہ بھی اب اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی، اسے جینا چاہتی تھی اور نئے شاہ کی قربت میں آزاد رہنا چاہتی تھی۔ اب اگر تم نے طلاق کا نام لیا تو تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو اس حیدر کا کیا ہے۔ گدی سے مشائم کے بالوں کو پکڑے اس نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ اس کی بات سنتے مشائم کو حیرت ہوئی۔ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ اس کے سینے سے لگی پوچھ بیٹھی۔ وہی جس کے قابل تھا وہ۔ اس کے بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتے وہ بولا، مگر کیسے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ جیسے وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، میرا تو دل کر رہا تھا اسے جان سے مار دوں، لیکن میں ٹھہرا شریف النفس آدمی، اس کے پاس اب تم سے متعلق کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وہ بولا، اس شریف النفس آدمی نے مجھے کمرے میں پورا دن بھوکا بند کیے رکھا، تب کہاں گئی تھی شرافت؟ اب جب ہر فکر اور پریشانی سے آزاد تھی تو اپنی جون میں لوٹ آئی۔ اور جو اس شرارتی بلی نے مجھے صبح ہی صبح ہارٹ اٹیک دیا، اس کا کیا؟ وہ بھی شوق سا ہوا۔ یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ناک سے ناک رگڑتے مشائم نے اس کی گال پر ہونٹ رکھے۔ محبت تو بہت کرتے ہیں آپ سے، بس دل کڑا کر کے رکھیے گا۔ ایک شرارت بھری گستاخی کرتے وہ اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بدلے میں مشائم نے ایک چونٹی اس کے بازو پر کاٹی۔ کچھ دیر بعد دونوں کے کہے کمرے میں گونج رہے تھے اور باہر کھلتا چاند دونوں کے ہمیشہ خوش رہنے